اب ایک عورت ہے، اس کی عزت اس کے مرد سے، تو آپ نے اپنے مرد کی بے عزتی کی، انڈائریکٹ آپ اپنی بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا پوائنٹ ہے میرے نزدیک کہ اس کے بعد آپ کے میاں بیوی کہلانے کا حق بھی نہیں رہتا۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا کہ بھری محفل میں صحابہ کے سامنے یہ کہنا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ جو چیزیں آپ کے کلچر میں غلط ہیں ان کو بھی صحیح کر، آپ کا کلچر بھلے یہ کہتا ہے کہ آپ نے بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے، آپ نہ بنائیں، آپ سر کا تاج بنائیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بناتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایز اے سوسائٹی ہم لوگ میاں بیوی کے رشتے کے لحاظ سے کافی فیل ہیں، اور فیل اس سینس میں نہیں کہ شادی چلائی کس نے ہے اور کس نے نہیں چلائی، اس معاملے میں کہ جو چل گئی شادیاں ان میں بھی کہیں پہ میاں بیوی کا پیار محبت عزت دکھائی نہیں دیتا، اور جو نہیں چلتی وہ تو کہیں نہ کہیں سرے لگ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر میاں بیوی کے رشتے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی تربیت نہیں ہے۔ اب میاں بیوی کا میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ایک پرائیویسی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے دونوں کا، اس پردے کو مینٹین رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سی جگہ ہیں جہاں آپ کو اس پردے کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ چونکہ عورتوں کے اندر یہ ہیبٹ پائی جاتی ہے کہ اگر ہسبینڈ کی طرف سے کوئی پرابلم ہو تو اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے ڈسکس کر لینا، یا اگر لڑکی میں کوئی مسئلہ ہو تو لڑکا اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یا اپنے ماں باپ سے ڈسکس کر رہا ہو کہ یہ پرابلم اس کے اندر ہے۔ تو یہ ایسا پوائنٹ ہے میرے نزدیک کہ اس کے بعد آپ کے میاں بیوی کہلانے کا حق بھی نہیں رہتا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر ہیں ہی کس وجہ سے اگر آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کا عزت وقار کچھ ہے ہی نہیں۔ اب فار ایگزامپل یہاں پر میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے مرد کو ڈسکس کر رہی ہو اپنی فیملی سے، تو وہ دراصل اپنے ہسبینڈ کو ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی، وہ ایکچولی اپنے انسٹیٹیوٹ، اپنے ادارے، اپنے گھر کی عزت سامنے والے گھر میں جا کے رکھ رہی ہوتی، کیونکہ آپ میرڈ ہو گئے، اب آپ نے ایک الگ انسٹیٹیوٹ بنا لیا ہے، یو اینڈ یور پارٹنر۔ تو آپ دونوں میں سے جو بھی شخص باہر کسی دوسرے تیسرے انسان کے سامنے ڈسکشن کرے گا تو دراصل آپ اپنے ہی ادارے کی خود توہین کر رہے ہیں۔ اب ایک عورت ہے، اس کی عزت اس کے مرد سے، تو آپ نے اپنے مرد کی بے عزتی کی، انڈائریکٹ آپ اپنی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے اور آپ اپنی بیوی کو باہر کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی اپنی بے عزتی کر رہے ہیں کہ یار میری بیوی کا یہ سٹیٹس ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا کہ بھری محفل میں صحابہ کے سامنے یہ کہنا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک یہ بیوی کو سٹیٹس اور عزت دینا ہے، اور ایک آج کل کا طور طریقہ ہے کہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو، اس کا تو دماغ نہیں ہے، اس کا تو ایسے، تو اس کا ویسے، اور عورتیں چار اکٹھی ہوتی ہیں، میرا شوہر تو اپنی ماں کی سنتا ہے، پتہ نہیں اس طرح ہے، پتہ نہیں اس طرح ہے، بلا بلا، یا پھر اپنی امی اپنی بہن کو فون کر کے بتانا نہیں نہیں اس میں تو یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں، بلا 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 بلا۔ تو اگر آپ کا معیار اس لیول پر ہے تو آپ کبھی بھی شادی کے جو اصل معنی ہے، میرج کا جو اصل سٹیٹس ہے، وہ آپ کبھی اڈاپٹ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو شادی کا مطلب ہی نہیں پتا ہے پھر در حقیقت یہ چیز۔ عزت سے مراد یہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے غلطی معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ رکھنے والے ہوں، آپ کی لڑائی، آپ کا جھگڑا آپ کے بیڈ روم سے باہر نہ جائے، آپ کے بیچ میں کبھی کسی تیسرے کی انوالومنٹ نہ ہو۔ اب میں یہاں کچھ چیزیں بتاؤں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے ماں، کوئی بندہ بھی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کسی غلط ٹون میں بات کرتا ہے تو یہاں بیوی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہاں پر اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے آگے آئے گی اور شٹ اپ کال دے گی کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ اس لہجے میں گفتگو نہیں کرنی۔ اسی طرح اگر بیوی کے ساتھ کوئی انسان، کوئی بھی، لڑکے کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کی بیوی کے ساتھ غلط لہجے میں بات کریں، سامنے کھڑے ہو جائیں،
صرف میری بیوی ہے, صرف میرے حکم کی تعمیل کر سکتی ہے, باقی کوئی انسان اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. اب ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا وہ بڑوں سے بدتمیزی کرے گی. یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی بھی انسان ایکسٹرا کوئی حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہو, وہاں آپ کا کام ہے کہ سامنے آپ سٹینڈ لیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, محبت کرتے ہوئے سفر کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں اس رشتے کے معنی کیا ہے, اصل میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کیوں. لیکن میں تو معاشرے میں بالکل اپوزٹ چیز دیکھ رہی ہوں. بیویاں اور دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مشورے اور صلح کے لیے بات کرنا, کہ آپ نے کسی پڑھے لکھے بندے سے, آپ کو پتا ہو کہ آپ کے والد اس بات کو سمجھیں گے یا آپ کی والدہ سمجھیں گے, آپ نے مشورے کے لیے بات کی کہ ایسا ہے تو اس کو مجھے کیسے ڈیل کرنا چاہیے, تو آپ کو ایک مخلص مشورہ مل گیا. ایک یہ چیز ہوتی ہے. اور ایک گوسپ کے لیے اور بیک بائٹنگ کے لیے ہوتا ہے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اس کا یہ کرو, اس کا یہ کرو, میں تو تنگ ہو گئی ہوں, میری تو زندگی جہنم ہو گئی ہے. لڑکا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کرتا پھرے کہ نہیں یہ لڑکی میں تو یہ مسئلے ہیں, میری تو دوسری شادی کرواؤ, یہ تو پتہ نہیں اس طرح کی ہے. تو جس دن آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے بیڈ روم سے باہر رائٹ لیفٹ لوگوں کو انٹرنس دے دی, آپ کی پرائیویسی ڈسٹرائڈ, آپ کے رشتے کا معنی ختم. اب آپ ساری زندگی ایک دوسرے کو سوائے گھسیٹنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو انیشیلی بہت غصہ آتا ہے, اور غصے میں انسان ڈیسیژن ہی غلط لیتا ہے. فلاں کو فون کر دیا, دھڑم دھڑم سب کچھ بتا دیا. بعد میں جب انسان ٹھنڈا ہوتا ہے, انسان کو سب سے پہلے یہی صدمہ لگتا ہے کہ مجھے اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا, مجھے اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا. تو یہ ایک بیسک مینر ہے میاں بیوی کی زندگی کا. اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ شوہر کی نظر میں عزت پائے, یا شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی نظر میں عزت ہو, تو آپ سب سے پہلے ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بنیں, عزت کو ہر جگہ پروٹیکٹ کریں. جو چیزیں آپ کے کلچر میں غلط ہیں ان کو بھی صحیح کریں. آپ کا کلچر بھلے یہ کہتا ہے کہ آپ نے بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے, آپ نہ بنائیں, آپ سر کا تاج بنائیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بناتے تھے. وہ سٹیٹس ہے. مرد یہاں پر اپنی توہین سمجھتے ہیں عورت کو عزت دینا, اور پھر جب وہ عورت کو عزت ہی نہیں دیتے, ویلیو ہی نہیں دیتے, تو پھر وہ اپنی عزت اور ویلیو ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جاتی ہے, کبھی اپنے ماں کے پاؤں میں, کبھی اپنے باپ کے پاؤں میں, کہیں نہ کہیں جا کر وہ اپنے سر مارتی ہے کہ یہ بندہ میری عزت نہیں کرتا. اور پھر یہ کامن ہیبٹ کچھ عورتوں میں بھی ہے کہ جب عورتوں کو سب کچھ بھی پرووائڈ ہو لیکن ان کو کوئی ہلکا سا بھی مسئلہ مل جائے, فار ایگزامپل, کہنا تو ایسے نہیں چاہیے لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کا مرد کوئی بھی مسٹیک کرتا ہے, کوئی آپ کو خبر ملتی ہے کہ بھئی وہ کسی افیئر میں ملوث ہے, ٹھیک ہے, اب آپ اس چیز کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کریں گی کہ آپ سڈنلی واویلا کریں, پورے خاندان کو بتائیں اس کا فلاں عورت سے چکر چل رہا ہے, یہ تو ادھر جاتا ہے, یہ تو, کیونکہ اس میں آپ کی بے عزتی ہے. آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ تم اس سٹیٹس کے لائق عورت نہیں ہو کہ وہ بندہ تمہارے ساتھ وفا کرتا, اس لیے وہ کہیں نکل گیا, ٹھیک ہے. تو بے عزتی آپ کی اپنی, فائدہ شور کرنے کا. اب آپ اگر اس کو ٹیکنیکل طریقے سے, پراپر انسانیت والے طریقے سے ڈیل کریں گی تو آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ آپ اس کو وقت دیں, اس سے فاصلہ اختیار کر لیں, ناراض ہو جائیں, اس کو اپنی دوری کا احساس دلائیں, لیکن کسی تیسرے کو اجازت نہ دیں کہ اس کو پتا چلے کہ آپ کے اور آپ کے میاں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے. لیکن یہاں میں کسی بھی صورت قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ مرد یہ کام کرتے پھرے. یہ انتہائی بے غیرتی والا کام ہے جس کو نہ تو اللہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی انسان. اور ایسی حرکات کے بعد بیوی کے دل سے آہستہ آہستہ کر کے مرد کی محبت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو محبت, دبدبہ, ویلیو قائم کرنے کے لیے اپنا اخلاق اور کردار بنانا پڑتا ہے. اخلاق اور کردار کے بغیر کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا. آپ ساری دنیا کا پیسہ بھی لا کے عورت کے قدموں میں رکھ دینا اور آپ کا کردار اچھا نہیں تو آپ کے اس کے دل اور دماغ میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آپ اس کے لیے ایک لوز کریکٹر انسان ہی ہوں گے. تو کریکٹر دونوں سائڈ پہ معنی رکھتا ہے. مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ if anything happen, keep it private, deal it in private. مطلب آپ نے پراپر طریقے سے اپنی پرائیویسی بریک نہیں ہونے دیں گے.
اب فار ایگزامپل میں نے ایک دفعہ ایک کہانی سنی تھی کہ شاید کوئی بچپن میں مووی دیکھی تھی کہ ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ کوئی قتل کر کے چوری کر کے جیل چلا جاتا ہے اور اس کا ایک بچہ رہ جاتا ہے اور اس بچے کو ماں اکیلے پالتی ہے اور وہ بچہ جب بھی اپنے باپ کا پوچھتا ہے تو وہ اس کو بتاتی رہتی ہے کہ تمہارا باپ کام پہ گیا ہوا ہے آ جائے گا، کام پہ گیا ہوا ہے آ جائے گا، لیکن وہ اس بچے کو کبھی یہ نہیں بتاتی کہ تمہارے باپ نے چوری کی اور وہ جیل میں گیا۔ تو رسپیکٹ کا لیول دونوں سائڈوں سے اتنا ہونا چاہیے۔ یہاں پر تو گالم گلوچ محلے کے سامنے، خاندان کے سامنے، پھر اس طرح کی شادیاں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان شادی کرے۔ عزت کا فیکٹر قائم دائم رکھیں اپنی شادی میں۔ جزاک اللہ۔